بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دوڑے جاؤں اس کا کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا ہر ایک ذرا فضا کا داستان اس کی سناتا ہے ہر ایک جھونکا ہوا کا کے دیتا ہے پیام نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھک گریفت اس کی نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھک گریفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دوڑے جاؤں اس کا کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. رامی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ان کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور شاید بخاری صاحب کچھ اپنا کلام پیش کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. منظوم ترجمہ قرآن. رکھو عہد و پیما کا اپنے خیال رکھو عہد و پیما کا اپنے خیال ضرور ان کے بارے میں ہوگا سوال. نہ بہم تجسس کرو صبح و شام نہ بہم تجسس کرو صبح و شام نہ غیبت کا آئے زبانوں پہ نام. کرو تم یہ آپس میں تانا زنی نہ القاب بد سے پکارو کبھی. تمہیں چاہیے یہ بھی اے مومنو نہ آپس میں تم بدگمانی کرو. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ابو الاثر حفیظ جلندھری صاحب ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں جنہیں ترانہ پاکستان کا خالق ہونے اور شاہ نامہ اسلام جیسی گراں قدر شاہکار تخلیقات کرنے کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ و ادب میں ہمیشہ بے حد عزت اور وقار حاصل رہے گا. انہیں ملک الشعراء
اور فردوسی اسلام کے خطابات بھی حاصل ہیں۔ آپ کا انتقال 21 دسمبر 1980 کو 82 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کو مینار پاکستان کے پارک میں دفن کیا گیا ہے۔ آپ نے اسکول کے زمانے میں اپنا جو سب سے پہلا شعر کہا وہ تھا کہ محمد کی کشتی میں ہوں گا سوار تو لگ جائے گا میرا بیڑا بھی پار۔ یہ انہوں نے اسکول کے زمانے میں شعر کہا۔ غزل، نظم اور افسانوں کے علاوہ انہوں نے بچوں کے ان کی نظم ابھی تو میں جوان ہوں، ایک مالکہ طیارہ نظم ہے، اور ملکہ پکھراج اور طاہرہ سید نے ان کو اس نظم کو گایا اور عمل بنا دیا۔ ان کے چند اشعار آپ کے گوشتگار کر دیتا ہوں، پھر مہمان خصوصی اپنی باتیں ہیں۔ دیکھا جو کھا کے تیر کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، ہے ازل کی اس غلط بخشی پہ حیرانی مجھے، عشق لافانی ملا ہے زندگانی فانی مجھے، پری رخوں سے سن کے کلام میرا بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے، بہشت میں بھی مجھے ملا ہے عذاب شدید، یہاں بھی مولوی صاحب ہیں میرے ہوئے ہمسائے۔ تو ان کا غزلوں کے تو بہت سارے اشعار ہیں۔ اس وقت ایک ہی میرے ذہن میں ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ایک بار پھر وطن میں گیا، جا کے آ گیا، لختے جگر کو خاک میں دفنا کے آ گیا۔ یہ غالباً ان کی صاحبزادی کی وفات کے سلسلے میں۔ ہر ہم سفر پہ خضر کا دھوکہ ہوا مجھے، آب بقا کی راہ سے کترا کے آ گیا، دل لے گیا مجھے تیری تربت پہ بار بار، آواز دے کے بیٹھ کے اکتا کے آ گیا، میری بساط کیا تھی حضور رضائے دوست، تنکا سا ایک سامنے دریا کے آ گیا۔ تو اب میں محترمہ رضا ریاض صاحبہ جو صاحبزادی ہیں، ان کی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ہماری مجلس میں آج خود موجود ہیں۔ مجھے حضرت صاحب سے ماڈل ٹاؤن میں ایک بار ملاقات کا موقع ملا ہے، اپنی ریسرچ کر رہا تھا، رپورٹنگ ڈیورنگ پاکستان موومنٹ، اس کے سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا رہا تھا۔ تو اس میں بھی انہوں نے بہت سی رہنمائی کی، اور ایک دوست ہے، اب میرے نام بھولے، ان کے حوالے بھی کیا، انہوں نے بھی بہت زیادہ رہنمائی کی۔ بہت ہی اچھا میرا مقالہ پاکستان کے دوران مسلم جو لوگ تھے مسلمان، وہ اپنی مسلم لیگ کی خاص کر رپورٹنگ کس طرح کرتے تھے، وہ بہت اچھا مقالہ۔ اس وقت ان کی رہنمائی وہ مجھے نہیں بھولتی کبھی۔ تو محترمہ تھے جو بہت بتائیے جب آپ کو حفیظ جلندری وہ جلندری میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں، تو اس میں کافی لوگوں کی نظروں میں عزت ہی بن جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ میرے پنجاب یونیورسٹی میں تو جتنے کلیریکل اسٹاف تھا نا، ادھر سے ایڈمنسٹریشن سے ہمارے شعبے میں فون کرتا تھا، وہ کہتا تھا یہ حفیظ جلندری صاحب سے بات کرنی، تو وہ حفیظ جلندری کلیریکل اسٹاف مجھے یونیورسٹی کا حفیظ جلندری کہہ رہا تھا، مسکین اجائی صاحب کو نسیم اجازی کہہ رہے تھے۔ تو لیکن ایک بار یہ ہوا کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، جہاں پرائیویٹ اسکول وغیرہ بڑے بنے ہوئے ہیں نا، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بہت بڑی بڑی شخصیتوں کو بلایا جائے۔ ایک بار کسی نے ایک تھے ہمارے دوست نوجوان، انہوں نے کسی اسکول سے کہ وہاں آپ نے مہمان خصوصی بننا ہے، گلبرگ میں تھا وہ، نکل کے جائے نا قذافی یہ جو اسٹیڈیم ہے اس سے باہر گلبرگ کی طرف، تو آگے وہاں کہیں تھا، وہاں لے گئے وہ۔ تو انہوں نے مالک نے مجھے ریسیو کیا، انہوں نے کہا جی بچہ جی بہت بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، ہماری بہت عزت بن گئی، آپ آئے، اتنی اہم شخصیت، اتنے بڑے بڑے کام۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی ہے غلط ہے، میں نے کہا جی کہ حفیظ جلندری صاحب، میرا نام شفیق جلندری ہے، میں ان کے خاندان سے نہیں ہوں،
انہوں نے کہا نہیں جی وہ بہت آنر کی بات ہے. اچھا میں نے بتا دیا انہیں سارا, لیکن باہر 200-300 مہمان بیٹھے ہوتے ہیں, اینول تقریب تھی ان کے اسکول کی, وہاں انہوں نے پھول بال بڑے ڈالے. انہوں نے کہا آج ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے, بہت فخر کی بات ہے, ترانہ پاکستان کے خالق خود تشریف لائے ہیں جناب حفیظ جلندری صاحب. سارے اٹھ کے کھڑے ہوئے, اچھے خاصے سوٹر بوٹر پڑے لکھے, تالیاں بجانے لگے. میں وہاں کھڑا اسٹیج پہ, شرم کا میری نظر نہ اٹھے, وہ میرے ہاتھ ڈالے گئے, سارے تالیاں بجائیں بہت زور. تو اس طرح کے اور بھی کئی واقع ہوتے رہتے ہیں. وہ نام سے عزت ہی ملتی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ خود ہستی ہوں تو کتنا یہ لوگ احترام کریں ان کا. تو پیشکش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب کو کہ اس قسم کے مغالطوں سے بچانے کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ڈاکٹر شفیق لاہوری کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا. مجھے ہمیشہ سے ہی جب میں بہت چھوٹی تھی میری والدہ اور میری نانی ان کے زبان سے اور ان کے لبوں پر وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں, ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. اور وہ بڑی لہر سے میری نانی بھی پڑھا کرتی تھی اور امی بھی. اور پھر مولانا ظفر علی خان کا تعارف جو تھا وہ ہر وقت ہمارے گھر میں موجود ہوتا تھا. اور بہت شکریہ نظامی صاحب کا کہ کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے مجھے اس ہال میں بلایا تو میں کچھ 1-1.5 گھنٹہ تو تصویروں کی تصویر ہی لیتی گئی. اور اب خالد محمود صاحب کا بےحد خوش شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا کہ اب میں اپنے والد حفیظ صاحب کے بارے میں بھی باتیں کروں. تو میں آپ کو جو تھوڑا بہت بتا سکتی ہوں. میں نے سوچا جب تو باتیں اتنی زیادہ تھیں میں حیران ہوئی کہ ابا نے اپنی عمر میں کیا کچھ کر لیا. اتنے سارے قصے ہیں اور اتنی ساری کہانیاں ہیں, کچھ مجھے یاد ہیں کچھ میں نے لکھ لی ہیں. تو میں آپ کو تھوڑا سا لکھا ہے بتاتی ہوں. تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. پھر حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اندلی بے گلشن مانی ہوں میں حفیظ, سوزے سخن سے آگ لگا دوں بہار میں. تو حفیظ صاحب پیدا ہوئے سن 1900 میں, جنوری 14 1900 میں. پھر حساب کتاب ہمارا بہت اچھی طرح رہا. جیسے وہ کہتے تھے کہ بھئی میری 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی سن 1916 میں. پھر انہوں نے جیسے کوئی نظم لکھی 1917 میں تو وہ 17 سال کے تھے. اور اس کے بعد جب شاہ نامہ اسلام لکھنا شروع کیا 1926-27 میں کے تھے. اور انتقال ان کا 1982 21 دسمبر کو ہوا تھا, تو وہ 82 برس کے تھے. تو اس صدی کے ساتھ ساتھ ان کا زندگی گزری اور ہر قدم انہوں نے زندگی کے ساتھ ساتھ صدی کے بھی ساتھ ساتھ گزارا. ایسے تھا کہ میری دادی کا اور دادا کا جو گھر تھا اس میں بہت مذہبی ماحول تھا. ابین کہتے ہیں کہ میرے دادا تو انہیں اتنا شوق تھا کہ انہیں قرآن حفظ کرنا ہے, وہ بچپن میں نہ کر پائے پورا قرآن پاک حفظ. تو انہوں نے 40 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا, حافظ شمس الدین نے. اور میری دادی بھی پڑھی لکھی تھیں کچھ, اور وہ مسدس حالی اپنے بچوں کو پڑھ کے سناتی تھیں. اور جلندھر میں اس وقت یہ ماحول تھا. بیان کہتے ہیں کہ نعتیہ محفلیں ہوتی تھیں, نعتیہ مشاعرے ہوتے تھے. حفیظ صاحب کی آواز بھی اچھی تھی تو وہ نعتیں گھر آ کے دہراتے تھے, پڑھتے تھے. اسکول میں داخل ہوئے تو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی تختی پہ شعر لکھا کہ محمد کی کشتی پہ ہوں گا سوار تو لگ جائے گا میرا بیڑا بھی پار. محمد حفیظ نے بنائی غزل
ہے اس وقت اس پر خدا کا فضل. اور پھر وہ لمبی تختی لکھی. تو ان کے جو استاد تھے انہیں بالکل یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ میرے دادا سے شکایت کر دی اور میرے دادا نے کہا کہ تو شاعر بنے گا. پٹائی کر دی میرے ابا جان کی. اور اس سلسلے میں ایسے ہوا کہ لیکن ان کی جو شوق اور ذوق شاعری کا تھا وہ ختم ہی نہیں ہو پایا. پھر ایسے ہوا جالندھر میں وہ کچھ اشعار لکھتے گئے, نظمیں لکھنے لگے, غزلیں لکھنے لگے اور وہاں کے مشاعروں میں حصہ لینے لگے, جانے لگے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑے فارسی کے استاد اور شاعر مولانا گرامی وہاں آیا کرتے تھے, جو کہ بہت بڑے شاعر تھے. حفیظ صاحب ان سے بہت متاثر تھے. وہاں انہوں نے پڑھا. پھر ان سے درخواست بھی کی کہ آپ میرے استاد بن جائیں. انہوں نے حفیظ صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ تم کسی کی تقلید نہ کرو, بلکہ تمہارا جو اپنا انداز ہے اسی کو درست کرو اور اپنی اصلاح تم خود کیا کرو. اس پہ حفیظ صاحب نے وہ کاربند ہوئے, اپنی اصلاح خود کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کا کلام بہتر ہوتا گیا. تو وہیں پہ کپورتھلا میں, شاید جالندھر کے قریب کپورتھلا ہے, ہم تو وہاں جا ہی نہ پائے, تو وہاں پر ایک مشاعرہ ہوا جس میں گرامی صاحب بھی تھے اور حفیظ صاحب نے جو اپنی غزل سنائی اور وہ ترنم سے بھی پڑھتے تھے اور لوگوں نے بہت پسند کی, بہت داد ملی. تو گرامی صاحب نے کہا کہ حفیظ تم ابو الاثر ہو, یعنی تمہارے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ لوگ اس سے اتنی ان کے دل میں وہ کلام سرایت کر جاتا ہے. حفیظ صاحب کو یہ لقب مولانا گرامی نے دیا. اس کے بعد انہیں بہت سے اعزازات بھی ملے, بہت سے القاب بھی ملے, لیکن ساری زندگی انہوں نے ابو الاثر جو تھا اسی کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا. نہ کوئی سر, نہ وہ جو تھا بہادر, صاحب بہادر یا جو بھی القاب ملا کرتے تھے. ایک نائٹس کا انگریزوں نے بھی خطاب دیا تھا انہیں, وہ بھی نہیں, کوئی بھی ان کو یہ صحیح اچھا لگا ہی نہیں, یعنی وہ بھایا ہی نہیں. ابو الاثر جو تھا وہ انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا. اب ایسے 17 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی ایک نظم لکھی جس کا عنوان تھا کوئی سامان پیدا کر, اور وہ جو تھی وہ سب سے پہلے روزنامہ ذمہ دار لاہور میں شائع ہوئی, یعنی مولانا ظفر علی خان کے اخبار ذمہ دار میں شائع ہوئی. اور اس کے 2 اشعار میرے پاس ہیں. کوئی کافر, کوئی مشرک, کوئی شیطان پیدا کر, کوئی کافر, کوئی مشرک, کوئی شیطان پیدا کر, شریف مکہ سا لیکن نہ بے ایمان پیدا کر. گرا دے شرک کا جھنڈا درے بیت مقدس سے, گرا دے شرک کا جھنڈا درے بیت مقدس سے, صلاح الدین جیسا پھر کوئی انسان پیدا کر. تو یہ پہلی نظم انہوں نے جو لکھی اور وہ شاید ہی ذمہ دار میں ہوئی. اس کے بعد 1919 میں ایک سیاستدان تھے ڈاکٹر کچلو. انہوں نے ان سے کہا کہ تم بڑے مشہور ہوتے جا رہے ہو, نظم میں لکھتے ہو, تم کوئی سیاسی نظم لکھو. ان کو یہ مرعوب کیا تو انہوں نے ایک بڑی زبردست سیاسی نظم لکھی جو انگریزوں کے خلاف تھی. اور جالندھر میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں انہوں نے یہ نظم پڑھی. بڑی طویل نظم تھی, بڑی پرجوش نظم تھی. لوگوں نے اس پہ ترانے یعنی نعرے بھی لگائے اور خیر وہ نظم بڑی تھوڑے دن کے لیے مشہور ہو گئی. اتفاقاً 1919 میں جلیانوالہ باغ کا واقعہ کچھ دن کے بعد پیش آ گیا اور انگریزوں نے کہا کہ یہ تو نظم اس لڑکے نے پڑھی تھی. ان کو پکڑ لیا گیا اور انہیں جیل میں بند کر دیا گیا. یہ ان کی ایک اور نظم کا قصہ ہے. اور ایک اور نظم کا وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ 1917-18 میں جب ان کی 1916 میں شادی ہوئی تھی, 16 سال کے تھے,
تو وہ ماں باپ کے پاس ان کی بیگم رہتی تھیں, کچھ یہ کماتے اتنا نہیں تھے, وہ تو شاعر تھے, چھوٹی چھوٹی کوئی نوکریاں کرنے کی کوشش کرتے تھے جب, تو انہیں ایک مشاعرے میں گولڈ میڈل ملا. اب گولڈ میڈل ملا تو اتنے خوش ہوئے, یہ گئے سونار کے پاس. سونار کے پاس جا کے انہوں نے گولڈ میڈل کو کہا کہ بھائی اس کا تم ایک زیور بنا دو, اور وہ زیور بنوا کے انہوں نے اپنی بیگم کو تحفہ دیا. تو گولڈ میڈل اس کام بھی آ جایا کرتا. اور اچھا پھر وہ لاہور منتقل ہو گئے, مشاعروں کی جان بن گئے, بہت یعنی بہت جلدی بہت چھوٹی عمر میں بہت شہرت پائی انہوں نے الحمدللہ, اللہ کی طرف سے بھی, اور ان کی محنت بہت تھی اور ان کی لگاؤ بہت تھا, بہت زیادہ لگاؤ تھا. جیسے آپ کو نظمیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ ابھی تو میں جوان ہوں, یہ آسمان یہ زمین نظارہ ہائے دل نشیں, انہیں حیات آفرین بھلا میں چھوڑ دوں, یہی ہے موت اس قدر قریب مجھے نہ آئے گا یقین, نہیں نہیں ابھی نہیں, ابھی تو میں جوان ہوں. اور بہت سی یہ لو پھر بسنت آئی, پھولوں پہ رنگ لائی, آفت گئی خزاں کی, قسمت پھری جہاں کی, چلے میں گسار سوئے لال ازار, میں پردہ دار شیشے کے در سے جھانکی, قسمت پھری جہاں کی, آفت گئی خزاں کی, لو پھر بسنت آئی. پھر بچوں کے بہت سارے گیت, اس کی 4 کتابیں ہیں حفیظ صاحب کی جو بچوں کے گیت ہیں اس میں. تو اس میں یعنی وہ خود ہی لگتا ہے کہ وہ ایک بھی بچے ہیں, اور ایک بچہ بن کے ان کی نظمیں بہت, ایک نظم مجھے تھوڑی سی یاد تھی, میں نے لکھی ہے کہ کسی شہر میں ایک تھا بادشاہ, ہمارا تمہارا خدا بادشاہ. ویسے پہلے ہماری امی بھی جب کہانی سناتی تھیں, شاید میں نے بھی کبھی ایسے سنائی ہو, کہ یہی ایسے ہی سناتی تھی کہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ, خدا کا بنایا رسول بادشاہ, اور اس کے بعد کہانی بادشاہ کی شروع ہوتی تھی. تو یہ ہے کسی شہر میں ایک تھا بادشاہ, ہمارا تمہارا خدا بادشاہ, مگر بادشاہ تھا بہت ہی غریب, نہ آتا تھا کوئی بھی اس کے قریب. کیے ایک دن جمع اس نے فقیر, کھلائی انہیں سونی چاندی کی کھیر. فقیروں کو پھر جیب میں رکھ لیا, امیروں وزیروں سے اپنے کہا کہ آؤ چلو آج کھیلیں شکار, قلم اور کاغذ کی دیکھیں بہار. مطلب اس قسم کی بہت مزیدار ان کی نظمیں بچوں کی تھیں. ایک مچھلی جو ہے وہ اپنی چھوٹی مچھلیوں کو بتا رہی ہے کہ شکاریوں کے کیسے بچنا ہے, یا ایک بچے کی کہانی, ایک بچی کی ہے, ایک بلی کی ہے, اور وہ لگتا تھا کہ وہ چھوٹے سے بالکل خود بھی بہت چھوٹے سے بچے بن جاتے تھے. اچھا اب ایسے ہے کہ 1925 میں ویسے تو انہوں نے بہت سے رسائل کی وہ سے وابستہ رہے, بہت سے اس کے اخبارات سے رہے, بہت لکھتے رہے, انتھک میرے خیال محنت کی. لیکن 1925 میں انہیں ریاست بہاولپور میں خیرپور میں شاعر دربار کی نوکری مل گئی. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت گڈ پیکج وہ ان کو ملا, یعنی 300 روپے تنخواہ تھی 1925 میں ان کی, اور سواری تھی اور کوٹھی تھی رہنے کے لیے, اور کھانا تھا, اور دربار میں جانا تھا, اور عزت و احترام تھا. تو بڑی اچھی ان کو نوکری مل گئی. وہاں پہ جو تھا خیرپور کا دربار, وہاں کے جو نواب صاحب تھے وہ بہت جدت پسند تھے, انگریزوں سے ان کا تعلق تھا, اور وہاں پہ ان کی ایک دل عزیز خاتون بھی تھیں جو کہ ایک رابطہ تھی انگریزوں ہندوؤں اور ان کے درمیان, اور بڑی وہ کوئی چنچل خاتون تھی. تو انہوں نے جب حفیظ صاحب کا کلام سنتے تھے تو انہوں نے چاہا کہ بھئی یہ شاعر ایک رکھے ہیں ہم نے. تو ان سے انہوں نے محترمہ نے درخواست کی شاعر صاحب سے, حفیظ صاحب سے, کہ اب آپ ایک بہت بڑا جشن ہونے والا ہے جس میں مختلف نواب صاحب تشریف لائیں گے, انگریز بھی آئیں گے, ہندو مہاراجا بھی آ رہے ہیں, تو آپ نے اس میں
میری تعریف میں قصیدہ لکھنا. تو حفیظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے لکھا: اٹھی ہے مغرب سے گھٹا، پینے کا موسم آ گیا ہے، رقص میں ایک معلقہ نازک ادا ناز آفرین، تیرا تھرکنا خوب ہے، تیری ادائیں دل نشیں، لیکن ٹھہر تو کون ہے او نیم اریا نازنی، کیا مشرقی عورت ہے تو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تقدیر کی ہیٹی ہے تو، شیطان کی بیٹی ہے تو، جس قوم کی عورت ہے تو اس قوم پر لعنت ہے تو. اب رنگ ہی کچھ اور ہے، بے غیرتی کا دور ہے، حق سامنے سے دور ہو، مردود ہو، مفہور ہو. اور یہ بہت لمبی نظم ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے جو جاب کا پیکج تھا اس کا کیا ہوا ہوگا، اور پھر ان کو جو وہاں کی گارڈ تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا، حفیظ صاحب کو لے کے ایک ایسے جیل میں ڈالا جو ایک انگریزی میں ڈنجن کہتے ہیں، یعنی وہ ایک غار قسم کا جیل تھا. اس میں بند کیا، کھانا پینا بند، ان کا ہر چیز، روشنی نہیں آتی تھی وہاں پہ. تو پھر حفیظ صاحب نے پھر اپنی خط و کتابت کسی طرح شروع کی. جیل کے جو کوئی تھے ان سے کہا، اپنے دوستوں تک رابطہ کیا، اور کچھ دن میں انہوں نے، ان کے دوستوں نے اس جیل کے کسی پیچھے کے راستے سے اس ریاست کی حدود سے حفیظ صاحب کو باہر نکال لیا، اور حفیظ صاحب پھر اس طرح سے آزاد ہوئے. اسی طرح اب انہوں نے بہت ساری اچھا 1936 میں شیخ عبد القادر کے ساتھ بڑی دوستی تھی حفیظ صاحب کی. وہ بزرگ تھے، حفیظ صاحب چھوٹے تھے، اور سر عبد القادر صاحب نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور بہت محبت کرتے تھے. اور بہت سے شاہنامہ اسلام کا اور بہت سی جو کتابیں ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کا سروور جو ہے اور جو ان کا انہوں نے لکھا ہوا ہے. خیر 36 میں وہ برطانیہ کے دورے پہ گئے بحری جہاز میں، اور انہوں نے کہا کہ حفیظ تم میرے ساتھ چلو گے. حفیظ صاحب، ان کے 2 بیٹے احسان قادر اور دوسرے بیٹے، اور یہ سب گئے یورپ کی یاترا پہ. وہاں پہ حفیظ صاحب بڑے مشہور شاعر تھے، وہاں لوگ جمع ہوتے تھے. تو حفیظ صاحب کی ایک نظم ہے وہاں پہ: اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے، اپنے وطن کے دن رات نیارے، وہ چاند سورج نوری غبارے، وہ ندیاں ہیں امرت کے دھارے، دنیا سے اونچے پربت ہمارے، باغ اور آکاش پھول اور تارے، سب منتظر ہیں میرے تمہارے، اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے. یہ لمبی سی نظم ہے، مگر یہ ایسی تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے وہ لوگ، جو ہم بھی جو لوگ باہر رہے ہوئے ہیں، وہ یہ ایسی نظمیں سن کے ہمارے آنسو نہیں رکتے، اور لوگ زاروں قطار روتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو 10-10 سال بعد اپنے ملک شاید آتے ہوں گے. اب تو ہوائی جہاز کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اور اسی طرح کشمیر کا انہیں وہاں کا سفر کرنے کا بہت پیدل سفر کرنے کا شوق تھا. انہوں نے 2 دفعہ کشمیر پیدل سیر کی، اور شیر کشمیر شیخ عبداللہ سے ان کی دوستی تھی. کسی زمانے میں وہ شیر کشمیر کہلاتے تھے، اب ان کا خاندان ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو وہاں جب وہ تھے، بہت سے لوگ ان کے دوست بھی تھے، تو وہاں بھی وہاں کے راجا نے سنا کہ بھی حفیظ جلندری جو ایک مشہور شاعر آئے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی ایک کشمیر کا جشن ہوا. تو انہوں نے کہا کہ حفیظ صاحب آپ آئیں، اور کچھ کشمیر کے بارے میں، رات کو ہی کہا کہ کشمیر کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھنا ہے، آپ ضرور آئیے گا، بالکل آپ کا انتظار رہے گا. حفیظ صاحب نے کہا بالکل. تو راتوں رات انہوں نے ایک نظم لکھی جو کہ ایک چھوٹی سی کتابچے کی صورت میں ہے. اس کا نام ہے تصویر کشمیر. مار کا درپیش ہے جذبات کی تفسیر کا، ہو رہا ہے تذکرہ کشمیر میں کشمیر کا، کھینچنا تصویر کا لانا ہے جوئے شیر کا، رنگ بھر دے اے قلم الفاظ میں تاثیر کا، لطف جب ہے کہہ اٹھے ہر نقش اس تحریر کا،
ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا. یہ چمن اغیار کی شعلہ خرامی کے لیے، یہ سمر شیریں ہے اپنی تلخ کامی کے لیے. زندگی ہے، زندگانی ہے یہاں مرگے دوامی کے لیے. مائیں جنتی ہیں یہاں بچے غلامی کے لیے. ہر نفس ایک سلسلہ ہے، قید بے زنجیری ہے کشمیر کی تصویر کا. تو بس کشمیر کے جو حالات تھے وہ شاعر بیان کرنے سے نہیں رک سکے، چاہے نواب صاحب نے بلایا ہے یا راجہ صاحب نے بلایا ہے، کشمیر ہے یا کوئی بھی جگہ ہے. حفیظ صاحب کی یہ خاصیت بہت تھی، ہم روکتے بھی تھے کہ ابا جان نہیں کچھ کہیے گا نہیں. یہاں کہتے نہیں پتر میں بول رہا ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد جب میں دیکھتی تھی کہ وہ بس جو انہوں نے کہنا تھا وہ کہہ کے ہی چھوڑتے تھے، چاہے گورنر صاحب ہوں، پریزیڈنٹ صاحب ہوں، وزیر ہو یا دودھ والا ہو، مطلب برابر تھے سب لوگ. اور جناب پھر ایسے ہے کہ 1926-27 میں حفیظ صاحب نے جب دیکھا کہ ہندوستان تھا، بر صغیر تھا، تو وہاں کے حالات اور مسلمانوں کے حالات جو تھے اس سے ان کے دل پہ بہت زیادہ اثر ہو رہا تھا. اور وہ ایک طرح سے ایک غم میں، ایک ڈپریشن جسے اب آج کل ہم کہتے ہیں. ہماری عمر میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن آج کل ایک ان کے دل پہ بوجھ تھا طاری. تو انہوں نے کہا کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. مسلمانوں پہ ہے مردہ دلی چھائی ہوئی ہر سو، سکوت مرگ نے چادر ہے پھیلائی ہوئی ہر سو. عزیمت ہے نہ جرت ہے نہ ہے تاب و توام باقی، فقط حسرت سے تکنے کے لیے ہے آسمان باقی. ارادہ ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں، دل سنگی سخن سے آتشین تیروں سے برماؤں. سناؤں ان کو ایسے ولولے انگیز افسانے، کرے تائید جن کی عقل بھی تاریخ بھی مانے. یہ شاہنامہ اسلام کی ابتدا تھی. تو شاہنامہ اسلام کی ابتدا ایسے نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اسلام کا، دین کا، اور سب سے بڑی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کی حیات کا، زندگی کا سارا ایک سمجھیں کہ انہوں نے لکھنا تھا. تو قرآن پاک کو انہوں نے بہت غور سے کئی دفعہ پڑھ کے ان کے مختلف ترجمے ان کو پڑھا، تفسیریں، مختلف تفسیریں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساری ہسٹری آف اسلام، جہالت سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کے بعد سارے حالات، وہ بے حد اچھی طرح اس کا مطالعہ کر کے اس کے بعد انہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا، اور جو کہ 10,000 اشعار ہیں اور 4 جلدوں پر وہ ہے. اس کے علاوہ پھر اب شاہنامہ اسلام جب لکھ رہے تھے تو شاہنامہ اسلام بے حد مقبول ہوا، اور تحریک پاکستان بھی اپنے زوروں پر تھی. تو حفیظ صاحب تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ، اور جو بھی حضرات تحریک پاکستان میں شامل تھے ان کے ساتھ حفیظ صاحب بھی تھے، اور بہت انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں جہاں قائد اعظم تھے، قائد اعظم کے حکم پر حفیظ صاحب موجود ہوتے تھے، اور قائد اعظم جیسے فرماتے تھے ان سے پہلے اپنا کلام زیادہ تر شاہنامہ اسلام وہ پڑھتے تھے، اور لوگ چندہ دیتے تھے. اس زمانے میں 70-80 ہزار 60 ہزار بہت پیسہ ہوتا تھا، تو وہ بوریوں میں بھرا جاتا تھا. عورتیں اپنے زیور اتار کے ڈالتی تھیں، لوگ جو پیسے ہوتے تھے وہ ڈالتے تھے، اور یہ کام شہر شہر، گاؤں گاؤں، کریا کریا جا کے حفیظ صاحب نے تحریک پاکستان کے لیے کیا. یہ تحریک پاکستان میں انہوں نے کوئی ایسا نہیں چھوڑا کام کہ وہ انہیں لگا ہو کہ یہاں نہیں جانا، یا جہاں گئے ہر جگہ پہنچے اور اپنا کلام بھی سنایا، اور پاکستان کی یہ
کہ کیوں پاکستان بن رہا ہے, کیوں چاہیے, کیا وجہ ہے, قائد اعظم کا کیا پیغام ہے, وہ جگہ جگہ انہوں نے پہنچایا. اب جناب پاکستان بن گیا, وقت گھڑی بھی آگے جا رہی ہے. پاکستان بننے کے بعد ایسے ہوا کہ حفیظ صاحب کو قائد اعظم کے کہنے پہ انہوں نے کہا, ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ 48 میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی, وہ جنگ کشمیر کی جنگ تھی, اس میں قائد اعظم نے حفیظ صاحب کو کشمیر بھیجا اور حفیظ صاحب کشمیر گئے اور باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا, لیکن بھیجا گیا تھا انہیں ایز ڈائریکٹر موریلز آرم فورسز کہ آپ نے فوجیوں کا موریل جو ہے, ان کے جو ہمت و طاقت, جوش و جذبہ ہے, اسے بڑھانا ہے. تو حفیظ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ان کا جوش و جذبہ بڑھا کے پیچھے تو نہیں بیٹھ سکتا. تو وہ پھر گئے اور وہاں پہ 2 گولیاں بھی انہوں نے کھائیں اور وہاں پہ جنگ بھی لڑی. اس کے بعد بہت عرصہ ڈائریکٹر موریلز آرم فورسز حفیظ صاحب رہے. آزاد کشمیر کا ترانہ انہوں نے لکھا, پاکستان کا ترانہ انہوں نے لکھا, اور فوج کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا. پاکستان کے بہت سا ریڈیو ایک تھا صدائے کشمیر انہوں نے کھولا, اور آخری وقت تک وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی فارغ بیٹھے ہوں. اور کچھ اشعار جو میں چن کے لائی, لیکن یہ تو شاید پڑھا کے نظر آتی ہی نہیں صورت حالات کوئی. اب یہی صورت حالات نظر آتی ہے, یہ عجب مرحلہ عمر ہے یارب کہ مجھے ہر بری بات نظر آتی ہے. تو یہ تھے حفیظ صاحب, اور ترانے کی کہانی پھر میں کبھی آپ کو سناؤں گی. تو یہ بس آپ ان کے لیے دعا کریں. بہت بہت شکریہ. جاوید اسد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے قومی ترانے کے حوالے سے اپنے کچھ مشاہدات اور گفتگو پیش کریں. جناب عالم احمد صاحب, شفیع جلندری صاحب, میڈم رضا ریاض صاحبہ اور دیگر خواتین و حضرات, میں حفیظ جلندری صاحب کے تخلیق کردہ پاکستان کے قومی ترانے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. ویسے یہ بھی عرض کر دنیا میں سب سے پہلا قومی ترانہ نیدرلینڈ کا لکھا گیا 1568 اور 1571 کے درمیان. پھر انگلستان کا قومی ترانہ 1745 میں بجایا گیا. پاکستان کے قیام کے بعد اس میں قومی ترانے کی ضرورت محسوس ہوئی, تو حکومت نے اس کام کے لیے ایک قومی ترانہ کمیشن مقرر کر دیا, جس کے ذمہ دار یہ تھی کہ وہ قومی ترانہ تخلیق کروائے. کمیٹی نے اس مقصد کے لیے ملک کے تمام اہم شاعروں اور موسیقاروں کو دعوت دی کہ وہ ہماری قومی جدوجہد اور ہماری امنگوں کے مطابق اس کا ترجمان ایک قومی ترانہ بنائیں. تو ہمارے قومی ترانے کی ایک انفرادی بات یہ ہے, میرا خیال ہے کہ شاید ہی مجھے اور کوئی ملک نظر نہیں آیا میرے نالج کے مطابق جس کا قومی ترانے کی میوزک پہلے کمپوز کیا گیا ہو اور قومی ترانہ بعد میں لکھا گیا ہو. بہرحال حکومت نے اس قومی ترانے کے لیے مشہور موسیقار احمد علی غلام علی چھاگلا, ان کے ذمہ یہ لگایا کہ وہ قومی ترانے کی دھن ترتیب دیں. تو چھاگلی صاحب نے 1949 میں اس قومی ترانے کی دھن ترتیب دی. اس پہ 21 آلات استعمال ہوئے. تو یہ دھن سب سے پہلے 21 اگست 1949 کو پہلے کمیٹی نے اپروو کی,
پھر کیبنٹ نے اپروو کر دی. تو سرکاری طور پہ اس دورن کو سب سے پہلے 1950 میں، ابھی قومی ترانہ نہیں لکھا ہوا، صرف ہماری ریدم میوزک تھا. تو اس کو سب سے پہلے 1950 میں جب شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی صاحب پاکستان تشریف لائے، اس وقت اس ترانے کو پلے کیا گیا. اور اس دونوں تو اب مرحلہ تھا قومی ترانہ لکھنے کا. تو اس مقصد کے لیے قومی ترانے کی جو دھن تھی بنائی ہوئی، اس کی آڈیو ریکارڈنگ کر کے اس قومی ترانے کی دھن کی جو چھاگلا صاحب نے بنائی ہوئی تھی، اس کو آڈیو ریکارڈ میں کنورٹ کر کے پاکستان کے تقریباً 7 بڑے شاعروں کو وہ بھیجی گئی اور کہا گیا کہ اس ردم پہ آپ ان خیالات کے مطابق ایک قومی ترانہ تحریر لکھیں، اس کی شاعری کریں. تو اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جس شاعر کا قومی ترانہ منتخب کیا جائے گا اس کو 5,000 روپیہ انعام ملے گا اس وقت. بہرحال اس دعوت پر تقریباً پاکستان بھر سے بلکہ ایگزیکٹ 723 ترانے موصول ہوئے. 723 حکومت کو 723 ترانے پورے پاکستان سے موصول ہوئے شاعری کی شکل میں. لیکن حفیظ جلندری صاحب کا ترانہ منتخب ہوا، وہ اول قرار پایا، ان کو 5,000 روپیہ انعام ملا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس حفیظ صاحب کے ترانے کو وہی موسیقار احمد علی غلام علی چھاگلا صاحب، غالباً یہ ریڈیو پاکستان کراچی کے موسیقار تھے، تو انہوں نے اپنے سازندوں کو لا کر اور 11 سنگر سے انہوں نے اس ترانے کو گوایا. اچھا، یہ 11 سنگر جو تھے ان کے میں نام لے دیتا ہوں کیونکہ ہسٹورک ہے، یہ ڈاکومنٹ ہے. احمد رشدی جو بعد میں بڑے مشہور فلمی سنگر بنے، نجم آرا، نسیمہ شاہین، زوار حسین، اختر عباس، غلام دستگیر، انور ظہیر، اختر وسیع شاہ، کوکب جہاں، رشیدہ بیگم اور شمیم بانو. 11 سنگرز نے ان کو اس ترانے کو گایا. یہ تقریباً 1 منٹ اور کچھ اور سیکنڈز کا ہے، اور اس میں 3 بند ہیں اور ہر بند میں 5-5 مصرے ہیں. قیامت، اب اس وقت سے ہم اس کو سنتے رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، لیکن پچھلے سال قیام پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کی تقریبات مناتے ہوئے حکومت نے اس ترانے کو دوبارہ گوایا نئے سنگرز کے ساتھ. اور وہ سنگر جو ہے وہ تقریباً 20 سنگرز نے اس کو گایا ہے. اس میں سے جو 12 مشہور سنگرز ہیں ان کے میں نام لے دیتا ہوں، باقی تو غیر معروف ہے. ویسے تو غیر معروف کا بھی نام لینا چاہیے، لیکن چلیں ٹائم کی قلت کی وجہ سے. جو مشہور ہیں وہ ہیں فریحہ پرویز، ساحر علی بگا، عارف لوہار، فاخر محمود، ٹینا ثانی، زیب بنگش، راحت فتح علی خان، عاطف اسلم، علی ظفر، سلمان احمد، مومنہ مستحسن اور تاج ملتانی. تاج ملتانی بڑے سینئر گلوکار ہیں. اور اس جو یہ گایا گیا، اس کو انسٹرومنٹس کی جو سیٹنگ تھی اس کو ترتیب دیا تھا رحیل حیات نے. یہ رحیلیات وہی ہیں جو کہ جنید جمشید صاحب کے گروپ میں تھے، آج کل وہ میوزک ڈائریکٹر ہیں. تو بہرحال یہ تھا. اب ایک آخری بات بڑی امپورٹنٹ اس قومی ترانے کے متعلق، جو کہ اکثر میں کئی دفعہ یہ گفتگو ہوئی ہے اور کہی جاتی ہے کہ جی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی ہمارا جو قومی ترانہ ہے، ہماری زبان قومی تو اردو ہے، لیکن یہ فارسی میں کیوں لکھا گیا تھا؟ اس کا ایک لفظ کا پاک سرزمین کا نظام، وہ فارسی. اس میں سلے میری ذاتی رہے کہ یہ جو کوشچن ہے یہ پہلے تو کافی حد تک ویلڈ تھا، لیکن اب یہ میرا خیال اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا ہے، کیونکہ اردو زبان آپ کو پتہ ہے کہ مختلف زبانوں سے مل کے بنی ہے، اور فارسی، عربی، ہندی، پنجابی، فارسی بہت پریویل کرتی ہے. اب سارے جو الفاظ ہیں اس قومی ترانے کے وہ سارے اردو کا حصہ بن گئے ہیں. تو یہ تھی جو میری گزارش. اگر کوئی کوشچن ہو، کوئی کمنٹس ہو.
किस सन में गाया गया था ये तराना? ये गाया गया था जी अभी ये पहले वाला पहले वाला पहली दफा कब हुआ? पहले वाला जी गाया गया था कोई 50s अर्ली 50s में, हाँ 1953 या 54 में गाया गया था। पहले तो आपने बोला वो सिर्फ कंपोजिशन वो 49 में गया, वो 49 में। शुक्रिया। कईयों नज़ामी गुफ्तगू में मेरा ख्याल है अगर आप मुमताज लाहौरी साहब हैं, ये माशाल्लाह बड़े नामवर शायर हैं, तो अगर आप मेहरबानी करें इनको अगर मौका दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। चले जी मुमताज लाहौरी साहब ये जागो तारीख के लाहौर के सदर भी हैं, अदब मुस्ताफा से उधर आ जाइए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, माफ़ कर दो, बहुत बड़ा हर हुक्म साढ़े नहीं। ख़वातीन और हज़रात, ये आवाज़ आ रही है? जी जी हाँ? आ रही है। देख लेंगे हमारी, मुझे लग रहा है ये बात। जी सबसे पहले तो ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन का शुक्रिया कि जिन्होंने इतना खूबसूरत लेक्चर अरेंज किया, और ख़ास तौर पर खालिद महमूद साहब का, और रज़ा रियाज़ ने अपने वालिद मरहूम के बारे में बहुत ही खूबसूरत बातें हमें बताई। कुछ हमें पता थी पहले और कुछ नई बातें भी सुनने को मिली। तो और उन्होंने आधे घंटे में ये अपना लेक्चर ख़त्म कर लिया। ये चाह रहा था कि ये कोई कम से कम इतना ही और दौरानिया होता तो हम उनसे और भी बातें सुनते, लेकिन एक कमी जो थी वो कौमी तराने के बारे में वो मोहतरम वो बड़े तफसीली अंदाज में बयान कर दी है। शफीक जालंधरी साहब ने बड़े खूबसूरत शेर जो थे मुंतखब किए हफीज़ जालंधरी साहब के, और तकरीबन सारे ही मशहूर शेर थे। और मैं समझता हूँ कि जो दो एक शेर कमी रह गई थी वो रज़ा रियाज़ ने बाद में उनको वो भी पेश कर दिए। एक उनका मशहूर शेर था, हफीज़ अहले ज़ुबान कब मानते थे, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ, ये एक रह गया था। और एक उनका शेर है जो मेरा पसंदीदा शेर है, बहुत ही मुश्किल शेर है, मुझे भी बड़ी मुश्किल से याद आया और मैंने लिखा, और वो शायरों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त शेर है, वो मैं पेश करता हूँ आखिर में कि हफीज़ अपनी तरक्की शेर में ये है कि इस फ़न को, आखिर तक सुनिएगा ज़रा, आखिरी लफ्ज़ जो है ना उससे सारी बात खुलेगी। हफीज़ अपनी तरक्की शेर में ये है कि इस फ़न को बहुत आसान समझते थे, बहुत मुश्किल समझते हैं। कोई सवाल पूछना चाहें हमारे मेहमान खुसूसी से या किसी और से? जी जी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो वालिद बाप का इल्म अगर बेटे को नाज पर हो, फिर वो साहिब मीरास से इधर क्यों कर हो, लेकिन उसके बेटे ने तो उल्ट काम अपना करीमा चाक में किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उस विरासत को, उनकी शायरी को आगे बढ़ाने में कुछ किरदार अदा किया? और दूसरी मेरी ख्वाहिश है कि अपने यहाँ पर से बैठे हैं, जैसे अल्लामा इकबाल का सियालकोट में गा रहा है, कायद आज़म का गा रहा है, तो ऐसे हेरिटेज जलंधरी साहब के लिए बनाई जाए ताकि आने वाली नस्लें इंस्पायर हो सके। शुक्रिया। ऐसे है कि हेलो जी, वो तो पिदर के बेटे के बारे में है, मैं तो बेटी हूँ। बेटी का शेर तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मेरे नाम के लिए अल्लामा इकबाल ने मुझे बहुत आसानी दी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इसलिए एक तो
یہ آسانی ان کے شعر سے الحمدللہ مجھے ملی. دوسرے ہاں میں شعر بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں اور میں شعر تو ایک شاعر ہی کہہ سکتا ہے. شعر جو ہے وہ زبردستی یا سوچ سمجھ کے اور پلان کر کے نہیں لکھا جا سکتا, یہ آمد ہوتی ہے. اور ادروائز نہیں تو ورنہ میں نثر لکھتی ہوں اور نثر میرا خیال ہے میں ٹھیک ٹھاک ہی لکھ لیتی ہوں. میں سعودی عرب رہی ہوں کچھ بہت عرصہ, وہاں میں بہت لکھتی رہی ہوں. وہاں ایک کلب کی میں پریزیڈنٹ بھی رہی ہوں اور اس کا ہر مہینے, جیسے یہاں ہر مہینے کچھ نہ کچھ پروگرام کرتے ہیں, ہر مہینے ہم پروگرام کرتے تھے اور اس کو میرے خیال ہے 30 سال تک ہر مہینے میں ہی لکھتی رہی, اخباروں میں بھی لکھتی رہی, وہاں کے رسائل میں بھی. لیکن اب لاہور پاکستان آ کے انشاءاللہ میں ان سب کو ترتیب بھی دوں گی اور کچھ نیا لکھنے کی بھی کوشش کروں گی. اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور مجھ سے گھر کے بارے میں, ہاں گھر کے بارے میں ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ یہاں حفیظ جلندری کے نام سے کوئی کوچہ, کوئی گلی, کوئی سڑک, کوئی پارک دیکھا آپ نے؟ پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. تو خیر ماشاءاللہ ان کا گھر موجود ہے اور ہم نے خاص طور پہ میرے ہسبینڈ ریاض صاحب نے ایک بہت اچھی ان کی تصویروں کی گیلری بنائی ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں اور بھی اضافہ کریں گے اور آپ لوگ بھی سب آ کے اس کو ضرور دیکھیے گا. میڈم میری اطلاع کے مطابق, میڈم میرے نالج کے مطابق حفیظ جلندری صاحب صرف 8 جماعتیں پاس تھے, انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا, تو ان کا وسیع مطالعہ تھا. وسیع مطالعے کی بنا پر انہوں نے یہ فارسی کا ترجمہ, فارسی کا یہ قومی ترانہ لکھا. تو آپ یہ بتائیے کہ 8ویں جماعت کے طالب علم تک انہوں نے پڑھا, میٹرک بھی نہیں کر سکے اور ریڈیو پاکستان میں بھی آئے, تو اتنی کم تعلیم کے باوجود وہ کیسے ایکسل کیا اور فارسی میں کیسا وہ حاصل تھا؟ دراصل آپ نے ان کو زیادہ پڑھا دیا, انہوں نے 8ویں تک نہیں پڑھا, انہوں نے 7ویں تک پڑھا. دوسرے انہوں نے یہ دیکھا کہ جہاں 7ویں تک انہوں نے